بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات اماں نے کہا، تمہارا دولہا کافی عمر کا مرد ہے، تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ بڑی عمر کے مرد سے میرا کیا فائدہ ہوگا۔ میں چھوٹی تھی، مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب شوہر نے کمرے میں آتے ہی مجھے 20 بار مجھے بستر پر بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، لیکن میرا شوہر عمران ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ میں سر سے پاؤں تک اس لیے سجی ہوئی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے جب میری ماں نے مجھے شوہر کی بڑی عمر ہونے کا فائدہ بتایا تو میں سمجھی تھی شاید میری ماں بھی دوسروں کی طرح ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی بات کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوگی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بیڈ پر اپنا جوڑا پھیلائے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک بیڈ کے نیچے سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں چونک گئی۔ اب مجھے ہلکا ہلکا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میرے لیے یہ بالکل نئی جگہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں پھر سے بیڈ کے نیچے سے ویسی ہی عجیب آواز آئی اور اب کی بار میں اچھل گئی۔ میں بہت مشکل سے ہی ہمت کر کے بیڈ کے نیچے اتری اور جب میں نے نیچے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری ماں اور بڑی بہن نے واقعی سچ کہا تھا کہ میرا شوہر تو واقعی مجھے فائدہ دینے والا تھا۔ اکثر یہ بات میری تائی بھی کہا کرتی تھی کہ شادی بڑی عمر کے مرد سے کرنی چاہیے، اور مجھے آج یہ بات سمجھ آئی تھی جب میں خود دلہن بنی بیٹھی تھی اور میری شادی ایسے آدمی سے ہوئی تھی جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا، تقریباً 15 سال بڑا تھا۔ بیڈ کے نیچے جھانکتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تو اپنے دلہے کی منتظر تھی، لیکن یہاں تو پہلے سے ہی میں اپنا جوڑا سنبھال کر واپس دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جس سے میری ماں نے فائدہ بتایا تھا وہ میرے نزدیک بالکل بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں یہ دیکھ کر مجھے بالکل بھی فائدہ نہیں محسوس ہوا تھا، بلکہ مجھے تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے شوہر تو پہلے سے ہی کسی اور کے ساتھ، ایسے میں وہ مجھ سے خاک محبت کرے گا۔ میرے دل میں جتنے ارمان تھے جب سے کمرے میں آئی تھی وہ سب خاک ہو چکے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر عمران کمرے میں آیا تو میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں فطری طور پر شرما رہی تھی، میرا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر تو میرے قریب آیا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو آتے ہی بیڈ کے نیچے چھپ گیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری سوچ بالکل صحیح تھی۔ یقیناً میں نے بڑا نقصان اٹھایا تھا، اور یہ بات میری ماں کو فائدہ مند لگی تھی، وہ میرے لیے کم از کم فائدہ نہیں تھی۔ میرے دل میں شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ شاید مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، یا پھر میں اسے بانٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے میرے اندر ایک بے چینی جنم لے چکی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب میں رسم کے مطابق اپنے گھر آئی تو میری بہنوں نے مجھے دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ سبھی مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کر رہی تھیں، لیکن میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ میرا کسی کو کچھ بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری بہنیں سمجھی شاید میں تھک گئی ہوں، انہوں نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا تو میں فوراً اپنے پرانے کمرے میں چلی آئی اور تکیے پر لیٹ کر آنسو بہاتی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی آگ لگ چکی تھی کہ جس کی وجہ سے اب میرا پورا وجود جل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بخار میں تپنے لگی۔ شام کو جب میرا شوہر عمران مجھے لینے آیا تو اس نے جب دیکھا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے تو اس نے یہ کہہ کر مجھے میری ماں کے گھر ہی چھوڑ دیا کہ میں آرام کر لوں، اور مجھے اپنے ساتھ واپس نہیں لے کر گیا۔ عمران کی اس بے روحی پر میں مزید جل گئی۔ یہ کیسا شوہر تھا جس نے شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ دیا تھا، جبکہ میری بہنوں کے شوہر تو ایک دن بھی انہیں ماں کے گھر نہیں چھوڑتے تھے، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے پہلے ہی دن ماں کے گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں تو پہلے سے کسی اور نے جگہ لے رکھی تھی، تو اسے میری شاید کچھ ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ شاید بخار میں تپتے ہوئے میں روتے روتے پھر سے سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، سبھی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ابا بولے، آ جاؤ بیٹی کھانا کھا لو۔ میرا منہ تک کڑوا ہو چکا تھا۔ میں نے منع کر دیا تو ابا دیکھتے ہوئے بولے کہ بہت خوش نصیب ہو میری بیٹی، جسے اتنا اچھا شوہر ملا، ورنہ کہاں ملتے ہیں ایسے اچھے ساتھی۔ تیری طبیعت کو دیکھتے ہوئے تجھے ہمارے پاس ہی چھوڑ گیا، اسے لگا کہ تو شاید ہماری جدائی میں بیمار ہو گئی ہے۔ ابا کے لہجے میں سکون تھا، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو
کہ انہوں نے میرے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ میں جو انہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں واپس اپنے شوہر کے گھر نہیں جاؤں گی، ان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر میری زبان نے میری سوچوں کا ساتھ نہیں دیا۔ میرے ابا نے بڑی مشکل سے قرضہ لے کر میری شادی کی تھی۔ ہم ایک کے بعد ایک 5 بہنیں تھیں اور ابا اکیلے کمانے والے تھے۔ ابا نے کبھی بیٹے کے نہ ہونے پر اماں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ ہم بہنوں کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر محنت کی اور بہت محبت کی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ ان سے ان کا سکون چھین لیتی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے گھر واپس جانا تھا اور کسی بھی طرح گزارا کرنا تھا۔ کیا ہوا تھا اگر میرے شوہر میری بجائے اپنی سگی بہن کے ساتھ؟ اس سے زیادہ میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ جتنا میں سوچ رہی تھی اتنی زیادہ میرے دل میں میرے شوہر کے لیے بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح عمران پھر آ گیا تھا۔ وہ کسی اچھے بیٹے کی طرح میرے ماں باپ کو عزت دے رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری خیریت دریافت کی تو میں نے ابا کی خاطر ٹھیک ہوں کہہ دیا، ورنہ میرا اب جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جتنے ارمان لے کر اس کے گھر گئی تھی اس سے زیادہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس اپنے گھر آئی تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور واپسی کے لیے نکلنے لگی۔ میری بڑی بہن نے مجھے روکا اور کمرے میں لے گئی۔ میرے چہرے پر پاؤڈر اور سرخی لگانے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ ہر رشتے میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا، اور اگر میں شادی کے شروع میں ہی یوں بجھی بجھی رہوں گی اور میکے کی رٹ لگاؤں گی تو کبھی عمران کے دل میں جگہ نہیں بنا سکو گی۔ نہ جانے وہ مجھے یہ سب کیوں سمجھا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں انہیں چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میرے شوہر کو میرے بناؤ سنگھار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تو شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندیکھا کرتے ہوئے بیڈ کے نیچے اپنی بہن کے ساتھ میں سوچ کر ہی رہ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی بڑی بہن کو یہ سب بتا سکوں۔ میں ان کی باتوں پر صرف سر ہلاتی رہی اور عمران کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی۔ ایک دن بعد ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا۔ عمران کے ساتھ میرا رویہ بہت ہی بے رخا تھا۔ میں بس خاموش ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے وہ جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکے جو ایک نئی نویلی دلہن کے دل میں ہوتے ہیں، اور میری خاموشی کو شاید میری طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے، یا پھر انہیں شاید میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی۔ میری نند آدھے سے زیادہ وقت میرے کمرے میں ہوتی اور میرے شوہر نے کبھی اسے جانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ جب وہ کمرے میں ہوتی تو مجھے لگتا میرا وجود ہی بیکار ہے۔ میرے شوہر مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے اس کے ساتھ مصروف ہوتا۔ پہلے کچھ دن تو میں سب کچھ دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ میں نے ایسے وقت میں جب میری نند کمرے میں آتی کمرے سے باہر جانا شروع کر دیا۔ اس کے آتے ہی میں گھر کے پیچھے بنے گارڈن میں چلی جاتی اور گھنٹوں وہیں بیٹھی اپنے نصیبوں پر روتی رہتی۔ میرا شوہر جس طرح اپنی بہن کے ساتھ رہتا مجھے عجیب لگتا، لیکن اس گھر میں کوئی بھی فرد ایسا نہ تھا جو میری نند کو روکتا، جو میرے شوہر کو سمجھاتا، بلکہ وہ سبھی جیسے انجان بنے ہوئے تھے۔ کئی دفعہ میں نے باتوں باتوں میں اپنی ساس کو بتانا چاہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سب پہلے سے جانتی تھیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھنے کے باوجود بھی اندیکھا کر دیتی تھی۔ اب تو سارے ہی گھر کے لوگ مجھے زہر لگنے لگے تھے، اور خاص کر اپنا شوہر عمران۔ شادی کو مہینہ گزر گیا تھا، لیکن ہم جہاں بھی جاتے میری نند ساتھ چپک جاتی۔ ایک دو دفعہ میری ساس نے عمران کو منع کیا کہ وہ اسے نہ لے جائے، لیکن شاید عمران کا جینا مرنا اسی کے ساتھ تھا۔ عمران بظاہر میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتا پھرتا، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا کہ جیسے اس کا سارا دھیان اپنی بہن کی طرف ہے، اور وہ مجھ سے بات کرتے کرتے بھی سارا وقت اپنی بہن پر نظر جمائے رکھتے ہیں۔ اب تو میں نے اس کے ساتھ باہر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر 2 دن بعد کہتا کہ باہر گھومنے چلتے ہیں، اور اس اصرار کی وجہ سے بھی میں واقف تھی، اور وہ وجہ بس ایک ہی تھی، اس کی سگی بہن۔ جیسے ہی عمران دفتر سے آتا وہ دروازے سے ہی اس کے پیچھے لگ جاتی، کبھی اس کو آئس کریم کھانی ہوتی، کبھی کچھ چاہیے ہوتا۔ مجھے تو اب دونوں کے بیچ اپنا آپ ہی بیکار لگتا تھا، اس لیے میں نے اب کی بار صاف منع کر دیا۔ شروع کے کچھ دن تو عمران نے میرے منع کرنے پر اپنے پلانز کینسل کیے، لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ میں بار بار ہی منع کر رہی ہوں تو وہ اکیلے ہی اپنی بہن کے ساتھ جانے لگا، اور جتنی دیر وہ دونوں باہر گئے ہوتے میں یہاں سے وہاں پھرتی رہتی۔ عمران اور میں شادی سے پہلے ایک دوسرے کو کبھی ملے ہی نہیں تھے، اس لیے عمران یہی سمجھتے تھے کہ مجھے شاید باہر جانا پسند نہیں ہے۔ میرے دل میں جلتی آگ اور حسد کے جذبات سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ وہ مجھے بھی بہت وقت دیتے، لیکن جتنا وقت بھی وہ میرے ساتھ ہوتے میرا رویہ بہت روکھا ہوتا، اور میرے دماغ میں بس وہ اور میری نند ہی چھائے رہتے۔ میری نند اس وقت ہمارے درمیان نہ ہو کر بھی ہمارے درمیان ہوتی، میری سوچوں میں بس وہی بس گئی تھی۔
شاید یہ نفرت کی انتہا تھی۔ جب وہ عمران کی غیر موجودگی میں ہمارے کمرے میں آتی میں اسے مستقل ڈانٹتی رہتی، کسی نہ کسی بات پر اسے ہراساں کرتی۔ وہ مجھ سے خوف کھانے لگی تھی اور مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی، لیکن اب جب کہ وہ ہمارے گھر میں میرے کمرے میں نہیں آتی تھی تو عمران نے اس کے کمرے میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ دفتر سے آتے ہی اس کے کمرے میں چلے جاتے اور 2 گھنٹے سے پہلے واپس نہ آتے۔ میرا کوئی بھی پلان کام نہیں آیا تھا۔ بات وہیں کی وہیں تھی۔ ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے تھے، لیکن حالات جوں کے توں تھے۔ ان کی بہن آدھی رات کو بھی کمرے کا دروازہ بجانے سے باز نہیں آتی۔ عمران بھی بہن کے عشق میں دوڑے دوڑے جاتے تھے۔ اسے سلانے کی ذمہ داری بھی عمران کی ہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ عمران کی بہن نہیں بیوی ہے۔ مجھ سے زیادہ عمران پر اس کا حق تھا۔ میری برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ آج رات میں اور عمران ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے۔ کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹا گیا تھا اور میں اچھے سے جانتی تھی کہ دروازے کے اس پار کون ہے۔ میں نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ آج میں کسی قیمت پر اپنے خوبصورت لمحات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ عمران نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ ان کی بہن کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، مگر مجھے تو جیسے غصہ ہی چڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کی بہن ہی ہے نا، عمران بیوی تو نہیں ہے جو آدھی رات کو اس کے بلانے پر یوں بھاگے چلے جاتے ہیں۔ گھر میں اور بھی لوگ ہیں لیکن وہ بلا بس میری ہی خوشیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ غصے میں میرے مہینوں کے دل میں جلی آگ اور زبان سے زہر اگل دیا، اور بدلے میں میرے منہ پر عمران نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا جسے کھا کر میں بیڈ پر بری طرح گر گئی تھی۔ لیکن یہ تھپڑ میری زبان بندی نہیں کر سکا تھا، بلکہ غصے میں آ کر میں مزید بھڑکتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ عمران کمرہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن میری چیخ و پکار سن کر آدھی رات کو پورا گھر اکٹھا ہو گیا تھا۔ سبھی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن اب سبھی میرے نشانے پر تھے۔ میں نے اپنی ساس کو بھی نہیں بخشا تھا، پچھلے 7 ماہ سے میرا تماشا دیکھنے میں مصروف تھی، اور جب عمران نے دیکھا کہ میں ان کی ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی پر اتر آئی ہوں تو وہ غصے میں مجھے طلاق دینے لگے تھے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میں ابھی تک صدمے میں تھی۔ میرا شوہر اپنی بہن کی خاطر مجھے طلاق دینے والا تھا۔ میری بہن نے کہا تھا بڑی عمر کا مرد ہے تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن جہاں تو میں پورے طریقے سے خسارے میں رہی تھی۔ میری نند معصوم بنی عمران کی بازو کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اور ایسے رو رہی تھی جیسے اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میرے لیے عمران کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ مجھے واپس میرے گھر بھیج دے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے پھر بات کریں گے، اور وہ مجھے اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی تھی۔ پوری رات جیسے میں نے انگاروں پر لیٹ کر گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی عمران میرے کمرے میں آئے تھے۔ ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر روئے ہیں، لیکن میں جانتی تھی مجھے ان سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات جس طرح مجھے اندیکھا کر کے بیڈ کے نیچے بیٹھی اپنی سگی بہن کے پاس چلے گئے تھے، میں اسے رات ہی اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ اگر مجھے اپنے ابا کا خیال نہیں ہوتا تو میں اسی رات عمران سے علیحدہ ہو جاتی۔ عمران میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ عمران سے کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ ہمارے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ رات کو اپنی بہن کے لیے میرے منہ پر تھپڑ مار چکے تھے۔ اپنی ماں کی عزت کے لیے وہ مجھے طلاق دینے والے تھے۔ ان کی زندگی میں میرا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ عمران نے آہستہ سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رات کے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ شاید ان کی ماں نے رات بھر انہیں باتیں سنائی تھیں جو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھے بتانے لگے جب ان کی بہن 7 سال کی تھی تب وہ گھر کی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اور اس کے گرنے کی وجہ یہ تھی کہ عمران نے لڑائی کرتے ہوئے اسے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ذہن کا کچھ حصہ ناکارہ ہو گیا تھا اور اس لیے اس کے اندر بچپنا باقی تھا۔ کہنے کو تو وہ 20 سال کی تھی، ایک لڑکی تھی، لیکن ذہنی طور پر ابھی تک 7 سال کی بچی تھی۔ کیونکہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار عمران خود کو سمجھتے تھے، اس لیے بچپن سے ہی اپنی چھوٹی بہن کی ساری ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی۔ اسے کھانا کھلانا ہو یا سلانا ہو یا پھر کہیں بھی باہر لے کر جانا ہو تو عمران اس کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ عمران اس حادثے کے بعد اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات جینے نہیں دیتی تھی، کیونکہ ان کی بہن کی حالت کے ذمہ دار وہ ہیں۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔
کہ عمران کی دلہن بس وہی بنے گی، اور اس لیے وہ ہمارے بیڈ کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ جب عمران کمرے میں آئے تو وہ جانتے تھے کہ ان کی لاڈلی بہن بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اس لیے وہ میرے پاس آنے کی بجائے سیدھا اپنی بہن کے پاس گئے جو بیڈ کے نیچے روتے ہوئے چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے باہر نکالا اور تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بہن کو سمجھا دیا تو وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئے، لیکن اسی دن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کی یہ بہن میری خوشیوں کی دشمن ہے، جبکہ اس بیچاری کو تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ عمران نے مجھے بتایا کہ شادی کے بعد انہوں نے میرے رویے کو بہت زیادہ خشک پایا، تو وہ یہی سمجھے کہ شاید میں اسی مزاج کی لڑکی ہوں، یا یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں ان کی بہن سے حسد کا شکار ہو گئی ہوں۔ اور جب میں اپنے گھر گئی تو یہی سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے گھر چھوڑ دیا کہ شاید میں اپنے ماں باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائی ہوں، اور جس کو میں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید عمران کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ان کا مقصد تو میری خوشی تھی۔ وہ میری وجہ سے اپنی بہن کو ایک پل نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وقت کا زیادہ وقت مجھے دیا، جبکہ وہ میرے لیے آنے سے پہلے سارا وقت اپنی بہن کو دیا کرتے تھے۔ ان کی بہن بچپن سے ہی عمران کے ساتھ اتنی اٹیچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بھی اپنا کوئی کام نہیں کرواتی تھی، اس کا ہر کام صرف اور صرف عمران ہی کرتے تھے۔ جب ہم بھی کبھی باہر جاتے تو عمران کا سارا دھیان اپنی بہن کی طرف ہوتا، کیونکہ وہ اپنے بچپنے میں خود کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام کر جاتی تھی۔ میں شادی سے پہلے بھی جانتی تھی کہ عمران کی بہن دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد جب میں نے عمران اور اس کے درمیان کا رشتہ دیکھا تو میں ایک اندیکھی جلن کا شکار ہو گئی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے اور عمران کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے۔ عمران نے مجھے بھی شادی کے بعد کئی دفعہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے اس کی چھوٹی بہن سے دوستی کرنی چاہیے اور اس کی دماغ کی حالت کو سمجھنا چاہیے، لیکن میری اپنی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں اسے کیا سمجھاتی؟ میں چاہتی تھی کہ شادی کے پہلے ہی دن سے میرا شوہر صرف اور صرف میرا ہو جائے۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کے بھی رشتے ہیں جنہیں وہ میری خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ میری بہن نے مجھے جو بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اگر مرد عمر میں بیوی سے بڑا ہو تو بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ گھر والوں میں اور بیوی میں توازن قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے اور بہت عزت بھی دیتا ہے۔ لیکن میں اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر کی ساری محبت اپنی بہن کے لیے تھی، جبکہ میں سراسر غلط تھی۔ وہ اگر 2 گھنٹے اسے دیتے تو باقی کا سارا وقت میرے ساتھ ہوتے۔ رات کو وہ اگر اسے سلانے جاتے تو آدھا 1 گھنٹے میں ہی واپس میرے پاس آ جاتے، لیکن میری نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اگر رات عمران کی ماں دخل اندازی نہیں کرتی تو آج میں طلاق یافتہ عورت ہوتی، جبکہ میں نے اپنی ساس کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ عمران نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں نے ہمیشہ عمران کو میرا خیال رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ان کی بیٹی کے وجود کو تسلیم نہیں کر پاؤں گی، لیکن عمران کو ہمیشہ یہی لگا تھا کہ مجھے ان کی بہن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ یہ سارا قصور تو میرا تھا۔ ان کی بہن ذہنی مریض تھی، لیکن میں تو ایک نارمل انسان تھی۔ پھر بھی بہن بھائی کی محبت کو نہ سمجھ سکی اور اپنے شوہر کی نظروں میں اپنا مقام گرا بیٹھی۔ میں عمران کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کتنی غلط تھی۔ نئے رشتوں کے بننے سے پرانے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، بلکہ نئے رشتوں کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ لیکن میں نے اپنی جگہ بنانے کی بجائے اپنے شوہر کے پرانے رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں شاید مجھے طلاق ہو جاتی۔ اگر میری ساس اپنے بیٹے کو نہ روکتی تو آج میں اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی ہوتی۔ عمران نے مجھے فوراً معاف کر دیا تھا۔ میں نے ان کی بہن کو اپنے گلے سے لگایا اور اس سے بھی معافی مانگ لی۔ میں اس کی گنہگار تھی۔ عمران کی بہن میں واقعی بچپنا تھا۔ میرے گلے رکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، لیکن شاید وہ ہم نارمل انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر تھی، اور میں پچھلے اتنے عرصے سے حسد کی آگ میں جلتی رہی تھی اور اس سے جان چھڑانے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ آج میں اور عمران اس کا ہاتھ تھامے آئس کریم کھانے آئے تھے اور باتیں کرتے ہوئے آج ہم دونوں کی نظریں ہی اس پر تھیں، کیونکہ ابھی میں یہ نہیں جانتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ آئس کریم کھاتے کھاتے اس نے ایک چمچ میری طرف بڑھایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ واقعی اب نارمل انسانوں سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔